بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کس طرح پوری کائنات نے خوشیاں بنائیں اور ساری دنیا کے بت خود بخود گر پڑے۔ سبحان اللہ۔ جس صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن ایک یہودی عالم مکے میں پہاڑی پر چڑھ کر زور زور سے کہنے لگا کہ اے قوم قریش، کیا تمہارے یہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ قریش میں جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ستارے کے بارے میں ہمیں بتایا تھا وہ ستارہ کل رات طلوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی نشانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم پیدا ہونا، ان ساری چیزوں کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے ان آخری نبی کے آنے کی خبر دیتے رہے۔ یہودیوں کے علماء کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ستارہ طلوع ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور کہا کہ جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت کائنات کا آخری نبی پیدا ہوگا۔ پھر اس یہودی عالم نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ اپنی ساری قوم کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، نبوت تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہی سارے نبیوں کو پیدا فرمایا جو بنی اسرائیل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سب سے اعلیٰ قبیلہ قبیلہ قریش میں، سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم میں، اور سب سے اعلیٰ گھرانہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جس پر یہودیوں نے نعوذ باللہ بہت اعتراض کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ان کے سوا اللہ تعالیٰ کسی اور قوم میں نبی نہیں بھیجیں گے۔ اسی لیے تب سے لے کر آج تک یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اور ابھی تک وہ اپنے آخری نبی کے انتظار میں ہی ہے جس کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، جو مسلمانوں اور نصرانیوں کے لیے دجال ہے۔ بہرحال جب اس یہودی عالم نے اپنی قوم کو یہ خبر سنائی کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے نہیں ہے بلکہ قریش مکہ کی قوم میں سے ہیں، تو سارے یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے قریش مکہ میں ستارہ طلوع ہونے والی رات کو جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان سب کے گھروں میں جا کر بچوں کو دیکھنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم پر مہر نبوت ہوگی اور وہ ایک یتیم ہوگا، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ لیکن وہ یہودی یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور مددگار خود اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ ادھر اہل مکہ میں یہ رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے شہر کی آب و ہوا سے دور صحرا یعنی دیہات میں بھیج دیتے، جس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ شہر مکہ میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں باہر سے آتے رہتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے جس میں لوگ بیمار وغیرہ بھی رہتے تھے، اسی لیے اہل مکہ شہر کی آب و ہوا کو ایک نومولود بچے کے لیے محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بچہ صحرا یعنی دیہات میں اپنی عمر کے شروعاتی سال گزارتا ہے اس کی زبان بالکل فصیح عربی ہوگی اور اس میں شہری زبان کی طرح غلطیاں نہیں پائی جائیں گی۔ تو یہ دونوں وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگ اپنے نومولود بچوں کو دودھ پلانے کے لیے صحرا بھیج دیتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجوہات کی بنا پر صحرا بھیجا گیا تھا۔ جیسے ہی بنو سعد کے قبیلے سے دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا تو انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے، اور ان میں سے کئی دائیاں حضرت بی بی آمینہ کے گھر بھی آئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا تو وہ اس خیال سے انہیں اپنے ساتھ نہیں لے گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے کیا ملے گا۔ اس طرح بہت ساری دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہیں کیا، اور کرتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سعادت تو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں پتا چلا کہ ساری عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور کوئی بچہ بھی اب باقی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور بچ گیا ہے جسے دوسری دائیاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بغیر بچے کے واپس جاؤں، دوسری سب عورتیں جو بچہ لے کر گئی ہیں وہ سب مجھے تانے دیں گی،
اسی لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس بچے کے ذریعے ہی خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ حضرت بی بی آمینہ کے گھر گئیں، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں کہ ایسا خوبصورت اور نورانی بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر حضرت دائی حلیمہ حضرت بی بی آمینہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قافلے کی طرف روانہ ہو گئی، اور جب حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے اور بائیں طرف سے بالکل بھی دودھ نہیں پیا، اور پھر بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت رہی کہ وہ صرف دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی یعنی حضرت دائی حلیمہ کے نومولود بیٹے کے پینے کے لیے چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ پیارے مسلمانوں، آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ان ویڈیوز سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو سبھی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریے، لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 8 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔